السلام علیکم، ڈیجیٹل رپورٹنگ کی جانب سے میں ہوں علیزہ عمار، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسکنسیپشنز اباؤٹ محرم الحرام، اور یہ ایک ہمارا کویشچن آنسر سیشن رہے گا جس میں ہمارے ساتھ ہیں میرے بہت ہی محترم استاد سر سید ذیشان حیدر گیلانی۔ وعلیکم السلام۔ تو سر ہم آپ سے کچھ کویشچنس کریں گے محرم کے بارے میں جو کہ مسکنسیپٹس ہیں لوگوں کے، اور میرے خود کے بھی میں نے کلیئر کرنے ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا کویشچن ہے وہ ہے کہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ جو انسان زندہ ہے اس کے اوپر رونا دھونا جائز ہے، کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے علیزہ بیٹے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ اس کے لیے مدعو کیا۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں سوشل میڈیا پر، ہم بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں، تو میں آج بطور استاد نہیں بلکہ طالب علمانہ حیثیت میں اور ایک عزادار کے طور پر آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور سب سے پہلے جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کیا رونا جائز ہے، تو قرآن پاک میں سورہ نساء یعنی کہ چھٹے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اونچا رونے کو پسند نہیں کرتا سوائے مظلوم کے غم میں۔ اب یہاں پر شرط لگا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ویسے رونا نہیں پسند کسی عام بندے کے لیے، لیکن مظلوم کے غم میں رونا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو امام حسین سید الشہداء ہیں، اور ان سے زیادہ مظلوم کون ہوگا کہ جنہیں کربلا میں 3 دن پیاسا رکھ کر اور انہیں شہید کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ کتنی شہادتیں ہیں کربلا میں۔ اس کے علاوہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا زندہ کے لیے رونا جائز ہے، تو آپ سورہ یوسف پڑھیں تو وہاں پر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ملے گا۔ وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے غم میں رو رو کے اپنی آنکھیں سفید کر لی۔ اب وہ اولو العزم پیغمبر ہیں دونوں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کا پھٹا ہوا کرتا لے کر آئے، خون آلود کرتا لے کر آئے، اور اپنے بابا کو کہا کہ بابا ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیے کھا گئے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم یہ بتائیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب حضرت یوسف پہ اس وجہ سے نہیں روئے کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا یا ان کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جناب جبرائیل علیہ السلام نے یہ بتا دیا تھا، جناب اسرائیل علیہ السلام نے بھی یہ بتا دیا تھا کہ یوسف ہمارے پاس نہیں ہے، یوسف زندہ ہے، اور حضرت یعقوب یہ جانتے تھے کہ میرا بیٹا میری نبوت کا وارث ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی نبوت کا لباس پہنا دیا تھا تو انہیں اللہ تعالیٰ پر یہ یقین تھا، یہ اعتماد تھا کہ ان کا بیٹا ہی نبی بنے گا اور نبوت سنبھالے گا۔ تو جب ایک پیغمبر کو یہ یقین تھا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے اور وہ نبی بنے گا، تو وہ کیوں ساری زندگی روئے؟ تو یعنی کہ آپ کو یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندہ اور جاوید کے فراق میں بھی رونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر بری بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب کو روکتے، منع کرتے کہ آپ روئیں مت، جب آپ کا بیٹا زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے ایک ملک کا بادشاہ بنایا ہے، تو آپ کیوں روتے ہیں؟ کیوں اتنا گریہ کیا کہ اپنے لیے ایک جو ہے وہ رونے کے لیے باقاعدہ ایک جگہ مخصوص کر دی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کر اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر ایک اور جگہ پر انہوں نے اپنا بیت الحزن بنایا، ایک رونے کی جگہ مخصوص کی، اس گھر کو تعمیر کیا، اور اس گھر میں جناب یوسف کے لیے روتے رہتے تھے۔ اسی طرح جب جناب حابیل کو اس کے بھائی قابیل نے قتل کیا تو بی بی حوا اور جناب آدم علیہ السلام نے بہت گریہ کیا، بہت روئے۔ اور نوح کے بارے میں یہ ہے کہ جناب نوح جو ہیں ان کا نام غالباً حضرت عبد الغفار تھا، لیکن جناب نوح اتنا کرتے تھے، گریہ اتنا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے نوح کنا ہونے کی وجہ سے انہیں جو ہے نوح کا جو ہے وہ نام دیا گیا، اور وہ پوری دنیا میں ابھی بھی جتنے مسلمان ہیں وہ ان کو نوح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رونا بدعت یا بری چیز نہیں ہے، خاص کر مظلوم کے، کیونکہ قرآن پاک کی جب میں نے آپ کو صورت کا ذکر کیا، سورۃ النساء پارہ نمبر 6 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رونا پسند نہیں ہے سوائے مظلوم کے غم میں۔ تو امام حسین مظلوم کربلا سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ رونا جو ہے نہ ہوتا، اگر یہ اہل تشیع نہ روتے، شاید آج لوگوں کو کربلا یاد نہ ہوتی،
اور لوگ یزید کو جو ہے وہ اس گناہ سے نکال لیتے، اس جو ہے جو اس نے ظلم کیا اس ظلم سے بچانے کی کوشش کر لیتے اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے واقعہ کربلا سے نکال لیتے۔ تو یہ رونا ایک احتجاج کی صورت ہے اس واقعہ کربلا پر، اس مظلوم امام حسین اور اس کے مظلوم جتنے بھی شہداء تھے ان کی مظلومیت پر رونا ایک صدائے احتجاج ہے یزیدیت کے خلاف۔ ٹھیک، تو سر سیکنڈ کویشچن ہے میرا حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے وہ بتا دیں مجھے کہ ان کا کیا کانسیپٹ ہے آپ کے نزدیک۔ اچھا، کیونکہ جب آپ خلفۂ راشدین کی بات کرتے ہیں، شیخین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ اہل تشیع سے بہت زیادہ جو ہے وہ دوری اختیار کرتے ہیں۔ بات یہ ہے بیٹے کہ اہل تشیع و مکتب فکر کے مطابق جتنے بھی علماء مراجع کرام ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، خاص کر میں آپ کو ایک فتوے کی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آیت اللہ سید علی سستانی جو کہ ایک بہت بڑے مراجع ہیں عراق کے، اور بہت سارے ان کے مقلدین ہیں، پھر اسی طرح رہبر معظم جو ایران کے رہبر معظم حضرت سید علی سستانی صاحب ہیں، ان تمام فتاوی کے جو ہیں فتوے موجود ہیں، ان تمام مراجعین کے فتوے موجود ہیں کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے، بلکہ وہ توہین شرعاً حرام ہیں۔ تو پھر شیخین اور خلفائے راشدین کی توہین کرنا اگر کوئی ان کی کرتا ہے تو وہ شرعاً حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی پڑھا لکھا اہل تشیع ان کی جو ہے وہ نہیں کرے گا، کبھی بھی ان کی توہین نہیں کرتا، بلکہ کیونکہ تاریخ میں بہت سارے اختلافات ہیں، تاریخ میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، لوگ وہ تمام مکتب فکر میں اہل تشیع و اہل سنت وہ تاریخی باتیں ہیں، ان کو تاریخ میں رہنے دیا جائے، اور کسی کی توہین کرنا، کسی پر گالم گلوچ کرنا یہ بری بات ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے مراجع کرام نے بھی منع کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو گالیوں کا سلسلہ شروع ہوا نا خلفۂ راشدین پر، یہ سلسلہ شام سے شروع ہوا، ٹھیک ہے؟ آپ اہل سنت کے جید علماء کرام سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ یہ گالیاں کس نے شروع کی، مولا علی علیہ السلام پر شب و ستم کا سلسلہ کس نے شروع کیا، تو اس کی کڑیاں جو ہیں وہ شام سے ملیں گی۔ تو جو لوگ اگر اس طرح کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اپنی محافل میں، مجالس میں، تو وہ پھر شامی ہیں، وہ پھر علی والے نہیں ہیں۔ ٹھیک، اچھا اب مزید سوال ہے میرا، وہ ہے کہ آپ اپنے کلمے میں اضافہ کرتے ہیں، مطلب شروع میں تو سیم ہوتا ہے لیکن آگے جا کے تھوڑا سا نا آپ کی ایڈیشن ہو جاتی ہے، اس کا کیا ہے؟ اچھا، یہاں پر لوگوں کی ایک مسکنسیپشن، بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ جو کوشچن آنسر کا سیشن ہے یہ کسی کنٹروورسی کی بجائے اصلاح کے لیے جو ہے یہ ان کی اصلاح کا باعث بنے، لوگوں کے درمیان جو نفرتیں ہیں وہ کم ہو کے محبتوں میں تبدیل ہوں، جو ایک دوسرے سے ہم دور ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں۔ اب جو اہل تشیع کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، ٹھیک ہے؟ اب جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، اور حضرت علی امام ہیں، ٹھیک ہے؟ علی ولی اللہ۔ جب شیعہ یہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مہر ثبت ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، کہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے قادیانیوں کے منہ پر تماچا مار دیا کہ نبی کے بعد علی جیسا شخص بھی اگر نبی نہیں ہے، وہ امام ہے، تو یعنی کہ سلسلہ نبوت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ختم الانبیاء پر ختم ہو جاتا ہے، آپ جو ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ یہاں پر ایک تو چیز یہ ہے وہ ہو گئی کہ شیعہ نے علی ولی اللہ پڑھ کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ رسالت کا جو سلسلہ ہے، نبوت کا سلسلہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب دوسری بات، شیعہ علی ولی اللہ کیوں اتنا زور دیتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں لازمی؟ اب میں آپ کو قرآن کی آیت سورۃ صفات کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ ان کو روکو، ان کو ٹھہراؤ،
ابھی ان سے سوالات کیے جائیں گے. اب کب ٹھہرانا ہے, کب روکا گیا, کب سوال ایک اور پوچھا گیا, اس کے بارے میں سوائق المحرقہ میں, جو کہ ایک سعودی امام پیش نماز کی کتاب ہے, اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں, تاریخ طبری میں اور بہت سارے علماء نے بہت ساری کتابوں میں اس کو جو ہے وہ کوٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کی کہ ان کو ٹھہراؤ, ابھی میں نے ان سے اور سوالات کرنے ہیں یا ان سے اور سوال کرنا ہے, وہ کیا ہوگا کہ جب میدان حشر میں جب یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہو جائے گا, میزان ہو جائے گا, جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے, دوزخی جو ہیں وہ دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ روکو ان کو, میں نے ابھی ان سے سوال پوچھنا ہے. ابن عباس نے بھی اپنے جو ہے اس کو تواتر سے اس کی جو ہے وہ روایات دی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات موجود ہیں جو کہ اب کیونکہ یہ سلسلہ بہت لمبا ہو جائے گا اگر تمام ان روایات کا, کیونکہ اہل سنت علماء خود اس کو بیان کرتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ کوئی غیر معروف بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں کہ صرف میں کر رہا ہوں اور کسی کو اور کو نہیں پتہ. معروف روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن کی آیت ہے سورۃ الصفات کی آیت نمبر 24. تو وہ جو روکا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ بتاؤ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں کیا جانتے ہو. تو جب قیامت کے روز لوگوں کے تمام سوال جواب ہو جائیں گے اور ان کو جنت اور دوزخ کا پروانہ مل جائے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ روک کے جنتیوں سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ علی کی ولایت کے بارے میں کیا ایمان ہے تمہارا. اگر وہ مولا علی کی ولایت میں سوائق المحرقہ میں اہل حدیث عالم دین لکھ رہے ہیں کہ اگر وہ مولا کی ولایت پہ اگر وہ پکا نہیں ہوگا, علی کی ولایت پر جو ہے وہ نہیں ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس سے جنتی لباس فرشتے اتروا کر اسے دوزخ میں بھیج دیں گے. تو علی کی ولایت, علی مولا علیہ السلام کی ولایت اتنی اہم ہے کہ جس سے کنارہ کشی ممکن نہیں ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ علی ولی ہیں اللہ کے, اور پھر جو ہے ان کی ولایت کا اقرار لازم و ملزوم ہے. ایک تو علی کی ولایت کا اقرار کلمے میں کر کے خاتم النبیین کی جو ہے وہ ختم نبوت پر ہم نے جو ہے وہ پہرا دے دیا اور مہر ثبت کر دی کہ بھئی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیونکہ لوگ کی یہ مسکنسیپشن بھی ہے, مجھ سے خود بعض دفعہ یہ سوالات پوچھے گئے کہ حضرت علی پہ وحی کب نازل ہوئی, تو نعوذ باللہ حضرت علی نبی نہیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل تشیع حضرت علی کو بھی نبی سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حضرت علی کے اپنا فرمان ہے کہ میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں, یعنی کہ حضرت علی اس چیز کو فخر سمجھتے ہیں. تو حضرت علی کے بارے میں جو دوسری بات کہ آپ ولایت پہ کیوں اتنے وہ ہیں, تو جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیات میں سے ہے, تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج اپنا کر کے آ رہے تھے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے نبی اس پیغام کو پہنچا دو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا, اور اگر تو نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو سمجھو تو نے رسالت کو کوئی کام نہ کیا, اور دشمنوں سے کافروں سے مت ڈرو, اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے محفوظ کرنے والا ہے. تب خم کے میدان میں, غدیر خم کے میدان میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو وہاں پر ولایت علی لازمی قرار دی گئی. ٹھیک ہے, تو ولایت علی اہل تشیع و مکتب فکر کے نزدیک اس کی بہت امپورٹنس ہے. اہل سنت عالم دین بھی اس کو تواتر سے بیان کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اہل تشیع جو ہیں وہ اپنے کلمے میں ولایت کا اقرار لازمی کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کریں گے, وہاں پر مولا علی کی ولایت اور امامت کو بھی بیان کریں گے, تاکہ آپ ختم نبوت پر بھی مہر لگا دیں, اور اس کے علاوہ مولا علی کی ولایت کی گواہی دے کر آپ اس واقفوہم والے سوال کا جواب بھی دے دیں. ٹھیک. نیکسٹ میرا کویشچن ہے کہ نماز کے بارے میں, کہ آپ نماز ہاتھ چھوڑ کے کیوں پڑھتے ہیں, اور نماز میں سلام کیوں نہیں پھیرتے ہیں اینڈ پہ. اب دیکھیں بیٹا, یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جس کے بارے میں جتنا بھی بیان کیا جائے اس پہ بہت سارے مناظرے ہو چکے ہیں, بہت سارے علماء آپس میں بیٹھے ہیں. ایک دور یہ ہوتا تھا کہ جب علماء آپس میں بیٹھتے تھے, گفتگو کرتے تھے, اس سے بڑی ایک اچھی جو ہے وہ نتیجہ سامنے نکلتا تھا, لڑائی نہیں ہوتی تھی. اب جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو وہ بہت زیادہ فتنہ پھیلانے کے لیے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ محبتیں بانٹنی چاہیے, ہمیں اتحاد کی بات کرنی چاہیے, ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس بات پہ آئیں کہ نماز پڑھیں, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پہ یہ اعتراض کرتے رہیں کہ بھئی تم ہاتھ کھول کے پڑھتے ہو, میں ہاتھ بند کے پڑھتا ہوں, تمہاری جو ہے وہ جائز نہیں ہے, میری جائز ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کہیں کہ آپ رفع یدین کرتے ہیں, میں رفع یدین نہیں کرتا, تم دوزخی ہو. اگر ہم ایک دوسرے پر اسی طرح کے فتوے لگاتے رہیں گے تو میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں نمازی ہی کوئی نہیں رہے گا.
تو ہمیں نمازی بنانے ہیں. وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے یا ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے, اعتراض کرنے کی بجائے ہمیں جو ہے محبت کا پیغام دینا چاہیے, ہمیں اتباع کی طرف بلانا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ اس چیز پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ کون رفع یدین کر رہا ہے, کون ہاتھ کھول رہا ہے, کون ہاتھ باندھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کر رہے ہیں نا, اسی ایک خدا کو سجدہ کر رہے ہیں نا, کسی غیر خدا کو تو سجدہ نہیں کر رہے. کیا نعوذ باللہ ان تمام مکاتب فکر کے جتنے ائمہ کی جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں, تو کیا ان کے نزدیک کوئی سجدہ کسی اور کو کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہوتے. صرف سجدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے. سبحانہ ربی الاعلیٰ ہی پڑھا جاتا ہے, سبحانہ ربی العظیم ہی پڑھا جاتا ہے تمام مکاتب فکر میں. تو ہمیں اس بات پر آنا چاہیے کہ نمازی بنائیں لوگوں کو, بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ جی آپ کی نماز غلط ہے, میری صحیح ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی گئی ہے, کون سی نماز جو ہے وہ اطاعت الہی میں پڑھی گئی ہے, اور کون سی نماز جو ہے وہ دکھاوے میں پڑھی جا رہی ہے. یہ فیصلے میرے اللہ تعالیٰ کے ہیں, انہوں نے کرنے ہیں. اور اہل تشیع و مکتب فکر کے مطابق اس میں بہت ساری دلیلیں ہیں کہ آپ کیوں نہیں سلام پھیرتے, ادھر ادھر نہیں دیکھتے. اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو صرف آیات کا ذکر کر دوں, آپ ان کو پڑھ لیجئے گا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 29 ہے, اس میں جو ہے وہ نماز کے بارے میں ذکر ہے کہ کیسے پڑھنی ہے. سورۃ نور کی آیت نمبر 41 میں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا. تو اس کو تھوڑا سا آپ ریڈ کریں. میں یہاں پر آپ کے چینل کے تھرو پورے آڈینس کو, جو لوگ ہمارا یہ پیغام سن رہے ہیں, یہی میسج دوں گا کہ آپ محبتیں بانٹیں. جو آپ کے اہل سنت ہیں, ان کی اگر مسجد میں کوئی اہل تشیع آ جاتا ہے تو اسے پانی بھی پلائیں, اسے نماز بھی پڑھنے دیں, بجائے اس کے کہ آپ اسے روکیں. اسی طرح اہل تشیع اگر آپ کی امام بارگاہ میں کوئی اہل حدیث, اہل سنت کوئی آ جاتا ہے کسی دوسرے مکتب کا, تو آپ انہیں جو ہے ٹھنڈا پانی پلائیں, ان کی خدمت کریں. ان کو جو ہے ایسا نہ ان کو محسوس ہو کہ میں کسی غیر کی جگہ پہ آیا ہوں. اللہ کا گھر ہے, وہ اللہ کے گھر میں آیا ہوا ہے, اسے نماز پڑھنے دیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد, محبت, وحدت کے ساتھ رہیں. یہ وحدت, میں نے کچھ دن پہلے ایک دیوار پر ایک پوسٹ دیکھی, لکھا ہوا تھا کہ وحدت وقت کا نہیں, دین کا تقاضا ہے. تو ہمیں وحدت کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ ہمیں نمازی بننا چاہیے, نہ کہ اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ کون کیسے نماز پڑھ رہا ہے. تو نیکسٹ کویشچن ہے سر میرا کہ جب آپ لوگ مجلس کرتے ہیں تو ذوالجناح کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اس چیز پہ بڑا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیوں نکلتے ہیں. ذوالجناح بیسیکلی ایک جو ہے وہ گھوڑے کا نام ہے, جو کہ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کا جس کے وہ تھے, مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا یہ گھوڑا. اور ذوالجناح کو کیوں نکالتے ہیں, یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی شبیہ کا ایک کنسیپٹ ہے. کسی چیز کو میموریٹ کرنے کے لیے, اس کی یاد دہانی کرنے کے لیے کہ یہ چیزیں تھیں, اس لیے اس کو نکالا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ امام حسین کے گھوڑے نے کیا کیا وہاں پر قربانی دی. وہ بھی تو وہیں پر جو ہے وہ امام علی مقام علیہ السلام کو کس طرح سے ان کے لاشے کو لے کر واپس آیا, یا کیسے اس نے جو ہے وہ باقاعدہ آ کے بتایا سادات کو کہ امام علی مقام شہید ہو گئے ہیں. تو بیسیکلی اس چیز کو میموریٹ کرنے کے لیے شبیہ بنانا. اور یہ شبیہ بنانے کا جو کنسیپٹ ہے نا, یہ اب نہیں شروع ہوا, یہ شروع سے ہی ہے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر گئے تھے, معراج پر تشریف لے کر گئے تھے, تو کچھ عرصہ بعد جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ان سے منسوب ہے کہ انہوں نے ایک گھوڑے کو پر لگائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو, اور اسے براق کی شبیہ بنا کر پیش کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ مجھے شوق تھا کہ میں اسی براق کی جو ہے وہ شبیہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں. تو شبیہ بنانے کا کنسیپٹ, یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت پرانا ہے, اور اس میں نعوذ باللہ کوئی گھوڑے کی عبادت نہیں کی جاتی, یا اس سے جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پوجا کرتے ہیں, پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے, وہ صرف اس چیز کی یاد دہانی کرنے کے لیے. واقعہ کربلا میں ایک گھوڑا بھی تھا امام حسین علیہ السلام کا, جس کا نام ذوالجناح تھا, دلدل تھا. اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو یاد دہانی کرنے کے لیے یہ بنایا جاتا ہے.